حضور علیہ السلام نے فرمایا لعلی انت منی و انا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یعنی تیرا مصدر میں ہوں، اب میں شرح کر رہا ہوں، شرح تیرا مصدر میں ہوں اور میرا مظہر تو ہے۔ تیرا مصدر میں ہوں اور میرا مظہر تو ہے، تیرا منبع میں ہوں اور میرا ظہور تجھ سے ہے، تیرا صدور مجھ سے ہے اور میرا ظہور تجھ سے ہے، تیری اصل میں ہوں، میری فرع تو ہے، تیرا درخت اور تنا میں ہوں اور میری شاخ اور اس کا پھل تو ہے۔ تو جب کوئی پھل کھاتا ہے انسان تو اسی درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے نا، درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ کہیں کہ اس درخت سے تو محبت ہے مگر اس کے پھل سے محبت نہیں، تو پھر درخت سے محبت کا معنی کیا ہوا؟ فرمایا انت منی و انا منکا، تیرے لیے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ تو سراسر مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں قتیبہ کی روایت سے، وہ حاتم کی روایت سے، وہ یزید بن ابی عبید کی روایت سے، عن سلمہ، اس طریق سے، اور فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا واقعہ ہوا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی چشمان مقدس آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی تو آپ ذرا ایک دن پیچھے رہ گئے اور پیچھے سے آ کے ملے۔ اب امام بخاری یہ روایت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ شام جس کی اگلی صبح خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور فتح ہونا تھا، حملے ہو چکے تھے کئی مگر خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ امام بخاری لا رہے ہیں حدیث، فرمایا لأُؤْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ او لَيَأْخُذَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کی کہ صبح میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا، اس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ شخص وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول دونوں اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، یفتح اللہ علیہ، اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح کر دے گا۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ساتھ تھے، مجلس میں موجود تھے، ساری رات ہر شخص آرزو کرتا رہا کہ مولا وہ مجھے بنا دے۔ وہ جو خوشخبری آقا نے سنائی کہ اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول خود محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ہر شخص آرزو مند رہا اور ہر ایک کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف تھی، لبان مصطفیٰ کی طرف تھی، حضور کے لبوں کی طرف، کہ صبح آقا کس کو مژدہ جاں فضا سناتے ہیں۔ وہ جو خوشخبری آقا نے سنائی کہ اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول خود محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ہر شخص آرزو مند رہا اور ہر ایک کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف تھی، لبان مصطفیٰ کی طرف تھی، حضور کے لبوں کی طرف، کہ صبح آقا کس کو مژدہ جاں فضا سناتے ہیں اور کس کو بلا کر اس کو جھنڈا تھماتے ہیں۔ رات بھر آرزو کرتے گزر گئی، صبح حضور کا چہرہ ہر شخص کی نگاہ تک رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی شیر خدا آئے، آقا علیہ السلام نے علی کو بلایا، فَأَعْتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، آقا نے حضرت علی کو بلا کر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا اور اسی دن خیبر کا قلعہ ان کے ہاتھ پہ فتح ہوا۔ امام مسلم فرماتے ہیں اس بات کی دلیل کہ انصار کی محبت
اور علی شیر خدا کی محبت، یہ ایمان ہے اور ایمان کی علامات میں سے ہے، اور ان سے بغض رکھنا منافقوں کی علامات میں سے ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے، سیدنا فاروق اعظم کی محبت بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے، سیدنا عثمان غنی کی محبت بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے، امہات المومنین ازواج مطہرات کی محبت و عزت و تکریم بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے، مہاجرین کی محبت بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے، جمیع صحابہ رسول کی محبت ایمان کی علامتوں میں سے، حتیٰ کہ قریش کی محبت، حضور کے قبیلے کی محبت ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ بہت علامتیں ہیں، مگر عنوان باب کے طور پر کسی اور کا نام یہاں منتخب نہیں کیا۔ ساروں میں سے ادھر انصار کو اور ادھر کل اہل بیت اور مہاجرین صحابہ میں سے صرف علی شیر خدا کو منتخب کیا۔ انصار کی محبت اور علی کی محبت ایمان ہے، اور ان سے بغض رکھنا منافقت ہے۔ اور اسی باب کے اندر امام مسلم اب لائے ہیں، امام ابو بکر بن ابی شیبہ کے طریق سے، اور حدثنا وکیع و ابو معاویہ عن الاعمش وحدثنا یحییٰ بن یحییٰ، مختلف طرق سے اور مختلف اسناد کے ساتھ فرماتے ہیں عن ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی والذی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اور حضرت علی نے روایت کی، فرمایا والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی الامی الی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہر مومن کی جان اور اس کا سانس اور اس کا نفس ہے، آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وعدہ دیا اور بطور عہد اعلان کیا کہ علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میری امت میں قیامت تک سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تیرا بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ گویا مومن فقط وہ ہوگا جس کے دل میں حب علی ہوگی، اور وہ شخص منافق ہوگا جس کے دل میں بغض علی ہوگا۔ بہت سے لوگ جو حب علی کی بات جرأت کے ساتھ کرتے ہوئے کسی وجہ سے گھبراتے ہیں، محبت اہل بیت کی بات جرأت کے ساتھ ببانگ دہل کرتے ہوئے کسی وجہ سے شرماتے ہیں، خدا جانے کیا وجہ انہیں دامنگیر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی کی فیور کر رہا ہوں اور میں اہل تشیع کی حمایت کر رہا ہوں۔ سن لو، کسی کی حمایت نہیں، میں سنی العقیدہ ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں حنفی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میں قادری ہوں، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں۔ میری سنیت میں دنیا کے کسی شخص کو کوئی شک نہ ہو، میری حنفیت میں کوئی شک نہ ہو، میں صحابہ اہل بیت سب کا غلام ہوں اور ائمہ سب کا غلام ہوں، مگر یہ بات جرأت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صدیوں کے گرد و غبار نے آج خارجیت کے اثر کے پیش نظر اہل سنت کے عقائد کے اوپر گرد و غبار ڈال دیا ہے، اور بعض دہشت گرد تنظیموں نے اس طرح کا واویلا مچایا، شور و غوغا کیا، ہنگامہ کیا کہ کچھ لوگ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، جھجک گئے کہ شاید حب علی اور حب اہل بیت کا نام لیں گے تو کوئی شیعہ نہ بنا دے۔ ارے یہ جرأت امام شافعی سے سیکھو، یہ جرأت امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھو، ان سے سیکھو۔ امام شافعی نے حب اہل بیت کا درس دیا، کسی نے کہا یہ رافضی ہو گئے، شیعہ رافضی ہو گئے۔ امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت نبی کی محبت سے بندہ رافضی ہوتا ہے تو سنو کائنات میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں۔ تو امام مسلم نے باب قائم کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل پر، مناقب پر۔ اس میں پہلی حدیث یحییٰ بن یحییٰ التمیمی اور ابو جعفر
اور محمد بن الصباح اور عبید اللہ القواریری اور سریج بن یونس، ان تمام روات سے الگ الگ طرق سے یہ حدیث آئی، سب الگ الگ راوی۔ فرماتے ہیں میں نے اتنے ائمہ اور شیوخ سے یہ حدیث سنی۔ آگے یہ روایت حضرت محمد بن المنقدر تک جاتی ہے، جلیل القدر تابعی، انہوں نے سعید بن المسیب سے یہ حدیث سنی، انہوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے، انہوں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص ان سے سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیرا مقام میرے نزدیک اور تیرا درجہ وہی ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، فرق یہ ہے کہ وہ حضرت ہارون بھی نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نبوت بند ہو گئی۔ دوسری حدیث یہی ایک اور طریق کے ساتھ امام ابو بکر بن ابی شیبہ کے طریق سے اور غندر اور شعبہ کے طریق سے لائے۔ حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان، آپ مجھے بچوں اور خواتین کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ فقال اما ترضا، حدیث وہی ہے مگر اب اس کے الفاظ یوں ہیں، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، اے علی کیا تو اس کرم پہ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے کہ تیرا درجہ میرے نزدیک وہی ہو جو حضرت ہارون کا موسیٰ کے لیے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، نبوت نہیں ہوگی، تیری نبوت بند ہو گئی۔ اب امام ترمذی کی طرف آتے ہیں۔ امام ترمذی نے بھی جامع ترمذی میں کتاب المناقب قائم کی، اس کے اندر باب ہے باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتیبہ کے طریق سے اور وہ حضرت جعفر بن سلیمان الدبعی کے طریق سے حدیث روایت کرتے ہیں پوری سند کامل کے ساتھ۔ پہلی حدیث فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول تھا، حدیث غدیر خم اس سے اگلی حدیث آ رہی ہے، یہ ایک اور حدیث ہے، پہلے وہ دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے پلٹتے، کہیں باہر سے کسی سفر سے پلٹتے تو اپنے گھر نہیں جاتے تھے، سیدھا حضور کی بارگاہ میں جاتے، سلام عرض کرتے، قدم بوسی کرتے، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے جاتے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، سلام عرض کیا، پھر اپنے گھروں کو جاتے۔ اب وہ ایک سریہ تھا، ایک جنگ تھی جس کے اوپر آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بھی اور دیگر صحابہ کرام کو بھی بھیجا ہوا تھا۔ 4 صحابہ جو اس پورے قافلے اور سریہ میں تھے اس جنگ میں، ان میں سے 4 کو کسی ایک مسئلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں اور صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، ان عمران ابن حسین حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جب اس نے شکایت کی فأعرض عنہ رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا، علی کی شکایت نہیں سنی، سنی انسنی کر دی، دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ ہے مرتبہ علی شیر خدا کا بارگاہ مصطفیٰ میں۔ شکایت ایک صحابی کر رہا ہے، کلیگ ہے، مگر آقا نے دھیان نہیں کیا۔ فأعرض عنہ، سنی انسنی کر دی، بے دھیانی ظاہر فرمائی، اعراض کیا، صرف نظر کیا۔ ثم قام الثانی، پھر وہ 4 میں سے دوسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے شکایت کی، فقال مثل مقالتہ، تو دوسرے نے بھی وہی بات کہی جو پہلے نے کہی تھی۔ فأعرض عنہ، حضور نے پھر چہرہ مبارک پھیر لیا، رسپانس ہی نہیں دیا۔ یہ عالم محبت کا کہ علی کی شکایت پر حضور رسپانس ہی نہ دیتے تھے، یہ اعتماد تھا۔ ہم شکایتیں تلاش کرتے پھرتے، نقص نکالتے پھرتے، کمپلینٹ کر رہے ہیں ایک صحابی، حضور نے دھیان نہیں کیا، صرف نظر کر لیا۔ ثم قام الثالث، پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا، فقال مثل مقالتہ، اس نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ فأعرض عنہ، آقا علیہ السلام نے پھر چہرہ انور پھیر لیا، صرف نظر کیا اور پرواہ نہیں کی اس کی بات کی۔ ثم قام الرابع، پھر چوتھا کھڑا ہوا، فقال مثل ما قالوا،
اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے تینوں نے کہی تھی۔ جب 4 آدمی یہ بات کر چکے فَأَقْبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پھر ان کی طرف اور ہم سب کی طرف متوجہ ہوئے وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ، اور خدا کی قسم ان کے چہرے اقدس پہ غضب تھا، غضبناک ہو گئے، علی کی شکایت سن کر غضبناک ہو گئے، ان کے چہرے مبارک پر غضب کے آثار تھے۔ اور معلوم ہے کیا فرمایا؟ اب ان کی شکایت کو رسپانس ہی نہیں دیا، جس موضوع پر انہوں نے شکایت کی اس سبجیکٹ کو ایڈریس ہی نہیں کیا، اس سبجیکٹ پر التفات ہی نہیں کیا، اسے قابل توجہ، قابل ذکر اور قابل التفات ہی نہیں سمجھا۔ چہرہ اقدس پر غضب کے آثار ظاہر ہوئے اور پوچھنے فرمانے لگے فقال ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی، ارے شکایت کرنے والوں بتاؤ تم علی سے کیا چاہتے ہو، علی سے کیا چاہتے ہو، علی سے کیا چاہتے ہو، علی کی شکایت کرتے ہو، کیا چاہتے ہو تم؟ غضبناک ہو کر تاجدار کائنات نے اس طرح فرمایا۔ تو علی کے خلاف شکایت کے سارے راستے قیامت تک اہل ایمان کے لیے بند کر دیے۔ شکایت کر رہے ہیں 4 عادل صحابہ حضرت علی کے خلاف، اور جواب میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ان علی منی وانا منہ، سن لو بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ہر سننے والے سے پوچھتا ہوں، ذرا غور کر کے جواب دے، ان شکایت اس شکایت ہے حضرت علی کے خلاف، حضور کے خلاف تو نہیں ہے کوئی شکایت، حضرت علی کے خلاف شکایت ہوئی۔ 4 عادل صحابہ دے رہے ہیں، جواب میں حضور فرما رہے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ بولیے اب اس جملے کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس مقام پر اس جملے کا ورود وارد کرنا کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ بتانا تھا کہ تم میرے علی کے خلاف جو شکایت کر رہے ہو، یہ شکایت علی کے خلاف نہیں مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ یہ شکایت علی کے خلاف نہیں، نبی کے خلاف ہے۔ کیوں کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ زبان بند کرا دی اور پھر کلام یہاں تک ختم نہیں کیا، یعنی راستہ بند کر دیا کہ علی کی شکایت کوئی مومن نہ کرے، میں نہیں سن سکتا، علی مجھ سے ہے۔ یاد رکھ لو جو علی کے خلاف اگر شکایت کرے گا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ وہ میری شکایت کر رہا ہے، کیونکہ علی کو انفسنا میں نے نفس محمد میں شامل کر رکھا ہے۔ ان علی منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اور اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ آگے امام ترمذی روایت کرتے ہیں، آگے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، وہ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور میرے بعد قیامت تک ہر مسلمان جان لے جو مومن اور مسلمان ہے علی ہر مومن کا ولی ہے۔ اس کے بعد امام مسلم دوسری حدیث لائے ہیں، امام مسلم دوسری حدیث لائے ہیں محمد بن بشار کے طریق سے، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن سلمہ بن کہیل قال سمعت ابا الطفیل یحدث عن ابی سریحہ، ابو سریحہ سے اور زید بن ارقم سے۔ اب یہ وہ حدیث غدیر خم ہے، دوسری حدیث امام مسلم وہ لائے ہیں۔ جب حجۃ الوداع سے پلٹے تو غدیر خم کے مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا، رکے، اور اس مقام پر آقا نے فرمایا جس کو ان روات نے روایت کیا اور امام ترمذی نے لیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ پکڑ کے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اب حضرت علی کو مولا کہنا، یہ کس نے ٹائٹل دیا؟ مولا علی کس نے کہا؟ تاجدار کائنات نے کہا علی تم سب کا مولا ہے، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔
جو مومن مجھے مولا مانتا ہے اسے علی کو مولا ماننا ہوگا، اور جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے بھی مولا نہیں مانتا۔